بات مل جائے گی دہشت گردی سے یا امریکی حملوں سے؟ پاکستانیوں کو کچھ کرنا ہوگا، کیا کچھ کرنا ہوگا؟ یہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے پرزور اور زور سے بات کرنے والے سیاستدان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان۔ بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ فرمائیے گا، پچھلے 6 دنوں میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، اتوار کی شب سے لے کے اور آج جمعے کی شب آ گئی ہے، پاکستانی تو بیچاروں کی آواز ہی نہیں نکل رہی، وزیر اعظم کہیں نظر نہیں آتے، صدر کہیں سے بول نہیں رہے، فوجی سربراہوں کی جانب سے ایک 12 سطری بیان ہمارے سامنے آیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے خیال میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کامران، سب سے پہلے تو میں یہ جو جھوٹ کے اوپر پالیسی بنتی ہے نا، اس کا آخر میں جھوٹ کے زیادہ پیر نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کے بعد ایکسپوز ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے بہت برے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا، کسی اور کو جنگ کو کہا یہ ہماری جنگ ہے، اور خوف کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا گیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ اگر ہم اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے امریکہ برباد کر دے گا۔ آج ہم واقعی تب تو برباد نہیں ہونا تھا، اگر ہم اس جنگ میں نہ آتے پاکستان کہ یہ حالات نہ ہوتے کہ 34,000 پاکستانی مر گئے۔ خود حکومت کہہ رہی ہے 70 ارب ڈالر اکانومی میں خرچ ہو چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے، اور قرضہ دگنا ہو چکا ہے 3 سالوں میں، 5 کھرب سے 10 کھرب۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی قربانیاں دے کے اور ہمیں جو کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں ہم نہیں جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ ساری دنیا سمجھتی ہے، ہم جو حقیقت ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، جو پرسپشن ہے، ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم دہشت گردی کا گڑھ ہے، ہم نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے یہ ایبٹ آباد کیس کے بعد۔ اور اگر کہیں اب بیک لیش جو آئے گا، جو آنا ہے، یہ جو اسامہ مارا گیا اس کا ایک بیک لیش آئے گا، کہیں بھی دھماکہ ہوتا ہے ساری انگلیاں پاکستان کے اوپر۔ تو اتنی قربانیاں دے کے بعد آج ہمیں واقعی سلامتی کو وہ خطرہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ 9/11 میں ہم شامل ہوئے، اور یہ بھی خیر اپنی جگہ بات درست ہے کہ 9/11 سے پہلے بھی دہشت گردی تھی، لیکن بہرحال 9/11 کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ صرف پچھلے 10 سال نہیں، پچھلے 3 سال کے اندر 3,000 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، تقریباً 350 خودکش حملے ہوئے ہیں، 35,000 پاکستانی ہلاک ہوئے ہیں، اور 5,000 کے قریب فوجی، نیم فوجی، سپاہی، ہمارے پولیس والے وہ بیچارے شہید ہوئے ہیں۔ اب ان گروہوں کا، ان لوگوں کا جو کہ اس وقت پاکستان سے جنگ کر رہے ہیں، ان کا پھر مقابلہ کیسے کیا جائے؟ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ پہلے جو 9/11 سے پہلے دہشت گرد جو بھی ملیٹنٹ تنظیمیں تھیں وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھیں، ان کو یہ جب چاہیں کنٹرول کر سکتے تھے۔ آج جو دہشت گردی ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہیں اور بڑھ رہی ہے۔ آپ نے جو ابھی اسٹیٹسٹکس دی ہیں، اس کا مطلب کہ جو ہماری پالیسی ہے اس سے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وقت نہیں آ گیا ریویو کرنے کا کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیا اس کا اور بھی طریقہ؟ اور میں بتاتا ہوں، میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں اور طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جو قبائلی علاقے میں جو اکثریت لوگ لڑ رہے ہیں وہ نہ کوئی انتہا پسند تھے، نہ دہشت گرد تھے، نہ کوئی وہ دینی کوئی آئیڈیالوجی لے کے آئے تھے۔ اکثریت آپ کے قبائلی لوگ ہیں جو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جو کولیٹرل ڈیمیج کیا گیا، بمبارڈمنٹ کی گئی، ملٹری آپریشنز کیا گیا، وہ جا کے جس کے گھر میں بچے مر گئے، رشتہ دار مر گئے، وہ لڑنا شروع ہو گئے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ ان سے ڈس انگیج ہوں اور جو اصل دہشت گرد ہیں ان کے اوپر قابو پا جائے۔ اب پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہماری فوج کی پرسپشن یہ ہے کہ ہائرڈ گن ہے، یعنی کہ ہم تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، ہم پیسے لیتے ہیں امریکہ سے، اور اصل میں اس کی بنیاد ساری جانے کی امریکہ کے ساتھ تھی ڈالر۔ ہم ڈالروں کے لیے جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بھی سمجھا، ہماری فوج سیکورٹی فورسز کو سمجھا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب تھوڑا سا میں فلٹر کرنا چاہوں گا جو آپ اس مسئلے کا حل کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے لڑ رہے ہیں، ان کو منایا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان کو ایک رخ پہ لایا جا سکتا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑے گا، اور مگر اس سے پہلے اس پرسپشن کو دور کرنا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت، سرکار اور فوج دراصل امریکہ کے اشارے پہ کام کر رہی ہے۔ بالکل، دیکھیں، اپنی جنگ بنائیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ امریکہ کی جنگ لڑیں گے تو جو لوگ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ آپ کے خلاف لڑیں گے۔ جب آپ اس کو اپنی جنگ بنائیں گے اور اس جنگ سے نکلیں گے
اور کم از کم یہ جو قبائلی علاقے میں پاگلوں کی طرح 1.5 لاکھ فوج اپنی گھسائی ہوئی ہے وہاں، کوئی نہیں پتا کیا کر رہے ہیں وہاں، کیا جیت ہوگی کیا ہار. وہ کہہ رہے کبھی ادھر جاؤ امریکہ، اب نارتھ وزیرستان جاؤ. دیکھیں اس سے نکلے ہیں، وہ اکثر آپ کے قبائلی لوگ ہیں. ان سے جب آپ ڈس انگیج ہوں گے تو جو اصل دہشت گرد ہیں آپ ان کو آئسولیٹ کریں گے. ابھی آپ کو پتا ہے قبائلی علاقے میں لڑنے والے لوگ ہر آدمی مسلح ہے، کم از کم 8-9 لاکھ مسلح لوگ ہیں وہاں. ان کو ہم بجائے اپنی طرف کر کے علیحدہ کریں دہشت گردوں کو، ہم ان کو ادھر بھجوا رہے ہیں پاگلوں کی طرح، ملٹری آپریشن، توپیں چلا رہے ہیں، F-16 ہیلی کاپٹر گن شپ. یہ کوئی عقل ہے؟ یہ میں 8 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بے امکانہ پالیسی ہے. بالکل عمران صاحب، وہ تو اس کا تو ریشنل ہوگا، لیکن یہ بتائیے گا کہ جو رد عمل آتا ہے اس میں اگر مون مارکیٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، میلڈی مارکیٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، داتا دربار کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور عام دکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے کیسے نمٹے؟ کامران، ایک سیئنگ ہے، نو یور اینمی، اپنے دشمن کو پہچانو. پہلے پتا تو چلاؤ آپ کا دشمن ہے کون، کون کیا کر رہا ہے. قبائلی علاقے کے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، اصل تو وہ برباد ہو گئے ہیں. ان کو تو ریلیف دیں. آپریشن کھانا افغانستان سے آتا ہے، آپ کو پتا کہ یہاں سے بلاکیڈ ہوا ہے، وہ بیچارے آ بھی نہیں سکتے. وہ اب 60 لاکھ لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان کا کیا قصور تھا اس میں؟ ان کو تو اس سے ریلیف دیں. آپ اس کو اپنی جنگ بنائیں. اور یہ جو ہے دہشت گرد جس میں سیکٹیرین بھی ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ کون کیا کر رہا ہے. اب ریمونڈ ڈیوس جیسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ CIA خود کہا کہ ہم نے جال پچا لیا پاکستان میں. جب آپ مرسنریز کو، پیسے والے لوگوں کو اندر آنے دیتے ہیں اپنے ملک کے، جو 7000 ویزے اب بتائیں کہ حسینی نے دیے ہیں، ان میں سے کون کیا کر رہا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا کر رہا ہے؟ جو بک سکتا ہے کانٹریکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کے دشمنوں کے لیے بھی کانٹریکٹ کر سکتا ہے. آپ یاد رکھیں عراق کے اندر 3 سال لگے شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑانے میں. امام بارگاہ میں پہلے بم پھٹتا تھا، پھر سنیوں کی مسجدوں میں پھٹتا تھا. 3 سال کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل عام کیا. یہ تو پھر پوری ریاست کی پالیسی بدلنے کی بات ہے نا. اور اگر اس میں ہمیں کہاں پتا ہے کہ اس میں ریاستی اداروں کی رائے مختلف ہے. یہاں تو ایک پالیسی نظر آتی ہے اور وہ پالیسی چل رہی ہے، اور اس پالیسی میں یہ لگتا ہے کہ امریکہ کا غلبہ ہے، امریکہ کا تسلط ہے. اور عام پاکستانی تو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ہماری حکومت صرف اور صرف امریکہ کے اشارے پہ ناچ رہی ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ NRO کس نے سائن کروایا تھا؟ جس نے NRO سائن کروایا تھا، اربوں روپے کی کرپشن معاف کی تھی، اس نے کوئی کنڈیشن تو لگائی ہوگی کہ آپ نے مکمل طور پہ ہماری غلامی کرنی ہے جو کر رہے ہیں ہم. دیکھیں کامران، میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں، میں انشاءاللہ، اور اگلی الیکشن میں پاور ملے گی، 90 دن میں آپ ختم کر سکتے ہیں امام بار گاؤں میں اور یہ جو مسجدوں میں اور یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، 90 دن میں. جب تک آپ امریکہ کی جنگ سے نہیں نکلتے آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ اور اپنے قبائلی علاقے ان لوگوں سے بات کریں. لیکن عمران خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا تسلط اور امریکہ کا اشارہ اور امریکہ کے اشارے پہ ناچنا اور خود مختاری، اس کی کون پاکستانی ہے جو اس کی نفی کر سکتا ہے؟ بالکل 100% ہونی چاہیے. لیکن امریکہ سے جنگ بھی تو نہیں لڑ سکتے. نہیں کامران، امریکہ کو پہلے تو یہ گورنمنٹ جب تک ہے ہم بربادی کی طرف، یہ روک ان کے تو ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ملک میں پاکستانی ذلیل ہو گیا ہے. ملک کے باہر جو 60 لاکھ پاکستانیوں پہ گزر رہی ہے، بچے سکولوں میں امریکہ میں ان کو گالیاں کہہ رہے ہیں. حسین حقانی کا بیان ہے، مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد. اب وہ بیچارے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کوئی فکر ہے؟ وہ کوئی پرائم منسٹر ادھر دورے پہ نکلا ہوا، پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے وہاں، یا ملک میں کرائسس آیا ہوا ہے، صدر کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آ رہی. یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. آپ کو اس ملک میں ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے جو کریڈیبل ہے، اور وہ جو امریکنوں کو ایک بات کہے کہ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے ملک میں دہشت گردی اس اپنی سوئل سے نہیں ہونے دیں گے. ہمیں ذمہ داری دیں، آپ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. اگر ہوگی تو آپ کہیں، اب ذمہ داری لے، کریڈیبل گورنمنٹ. اور یہ نہ کہ جی ISI کو پکڑو، فوج کو پکڑو. میں اگر پرائم منسٹر ہوں، میری ذمہ داری ہے. ہندوستان میں اگر کچھ ہوگا، آپ ان کے رو کے چیف کو پکڑیں گے یا اس کو کہیں گے آرمی چیف کو، یا آپ منموہن سنگھ کو کہیں گے کہ جی یہ آپ ذمہ دار ہیں. یہ ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے کہ یہ چپ کر کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں. فوج کو ذلیل کر دیا انہوں نے، ISI کو ذلیل کر دیا. اچھا ISI اور فوج کے اندر فرق ڈال دیا. چودھری نثار کا بیان ہے کہ نہیں جی میں نے تو ISI کو کہا تھا، میں نے آرمی چیف تو بڑا زبردست آدمی ہے. جس طرح وہ دو فرق ادارے ہیں، جس طرح ISI کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ذمہ داری ہے حکومت کی. ڈیموکریٹک گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے،
اور وہ تب لیتی ہے جب وہ کریڈیبل ہو. وہ اگر فوج کوئی غلط کام کرتی ہے پرائم منسٹر کی ذمہ داری. شکریہ جناب عمران خان ہمارے ساتھ تھے. قمر صاحب بریک اور اس کے بعد جائزہ لیں گے.